کرام کے ساتھ سب سے پہلی بار انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرحبا در شان سے بہتر اللہ تعالی سبحان اللہ حقیقت کی زبان سے دین اکبر 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 صداقت کا بیان سے دین اکبر صداقت کا بیان سے دین اکبر وہ حق کا ترجمہ سے دین اکبر وہ حق کا ترجمہ سے دین اکبر وہ حق کا ترجمہ سے دین اکبر نبی کا رازدار سے دین اکبر نبی کا رازدار سے دین اکبر اور کیسے ساتھی شاید کہتا ہے قبیلہ ساتھ چھوڑا مصطفیٰ کا قبیلہ ساتھ چھوڑا مصطفیٰ کا قبیلہ ساتھ چھوڑا مصطفیٰ کا جہاں آقا وہاں صدیق اکبر جہاں آقا وہاں صدیق اکبر حقیقت کی زبان سے دین اکبر اور مہکتا پھول گلزار نبی کا مہکتا پھول گلزار نبی کا بہار بے خزاں سے دین اکبر بہار بے خزاں سے دین اکبر اور نبی نے عظمت مونے کو بخشی نبی نے عظمت مونے کو بخشی زمین پر آسمان سے دین اکبر زمین پر آسمان سے دین اکبر حقیقت کی زبان سے دین اکبر وہ پہلا یار محبوب خدا کا وہ پہلا یار محبوب خدا کا وہ پہلا یار محبوب خدا کا وقار دلربا سے دین اکبر وقار دلربا سے دین اکبر صداقت کا بیان سے دین اکبر اور نیازی میں اور ان کے واسطے لکھوں نیازی میں اور ان کے واسطے لکھوں نیازی میں اور ان کے واسطے لکھوں کہاں میں اور کہاں سے دین اکبر کہاں میں اور کہاں سے دین اکبر کہاں میں اور کہاں سے دین اکبر حقیقت کی زبان سے دین اکبر صداقت کا بیان سے دین اکبر
خلیفہ اول بلا فصل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، یہ ان اصحاب عشرہ مبشرہ میں سے ہیں جن کو جنت کی بشارت میرے آقا نے دنیا ہی میں عطا فرمائی، اور میرے آقا علیہ السلام نے انہیں صدیق فرمایا، جس کی تصدیق قرآن بھی کر رہا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، وہ جو سچ لے کر آئے اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی تصدیق کی وہی لوگ پرہیزگار ہیں۔ حضرت مولانا کائنات مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر بیان فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس آیت کی تفسیر کہ والذی جاء بالصدق، اس سے مراد کیا ہے؟ والذی جاء بالصدق اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی وہ جو سچائی لے کر آئے وہ ذات کون ہے؟ محمد رسول اللہ۔ وصدق بہ، اور جنہوں نے ان کی تصدیق کی ان کو دل و جان سے مانا۔ تصدیق کا مطلب ان کو دل و جان سے مانا ہوا ابو بکر۔ سبحان اللہ۔ تفسیر کس کی ہے؟ یہ ادبی تفسیر ہے۔ سبحان اللہ۔ مولا علی کی تفسیر ہے والذی جاء بالصدق وصدق بہ، اور وہ جنہوں نے ان کی تصدیق کی اولئک هم المتقون، وہی لوگ پرہیزگار ہیں، وہی لوگ کامیاب ہیں۔ یہ ایسی آیت کریمہ ہے کہ جو ہمیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدیق ہونے پر ہمارے لیے بہت مسلم دلیل ہے۔ دوسری جگہ قرآن پاک میں آیا اذ ہما فی الغار ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، کہ وہ دوسرا، وہ دونوں غار میں ہیں۔ بتائیں آپ پورے قرآن پاک کے اندر اس طریقے سے کس کا بیان ہو؟ پورے قرآن پاک کے اندر اس طرح آیت کریمہ کس کے لیے نازل ہوئی؟ بہت سارے صحابہ کرام ان میں سے ہیں جن کے لیے قرآن میں آیت نازل ہوئی، مگر قرآن میں صرف ایک ہی ایسے صحابی ہے جن کا صحابی ہونا قرآن میں لکھا ہے، اور وہ ہے ذات حضرت ابو بکر صدیق۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابی ہونے کا انکار کرے وہ شخص کافر ہے، اس لیے کہ قرآن سے پورا صحابی ہونا ثابت ہے۔ صاحبہما فی الغار ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، کہ ان دونوں ساتھیوں میں سے جو دوسرا ہے وہ دونوں غار میں۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جن جن لوگوں کا مجھ پر احسان ہے میں نے ان سب کا احسان چکا دیا، مگر ایک ذات ایسی ہے ابو بکر کی کہ جس کا احسان میں نے نہیں چکایا، اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کا بدلہ انہیں عطا فرمائے گا۔ یعنی جتنے لوگوں نے احسان کیا، جتنے لوگوں نے احسان کا مطلب یہاں پر کیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ اس نے اخلاق سے پیش کیا، یہ احسان کا مطلب ہے۔ اس میں سب آ گئے، تمام صحابہ کرام آ گئے،
تمام لوگ آ گئے دنیا میں، جتنے لوگ قیامت تک پیدا ہوں گے جو بھی رسول کی نعت پڑھیں گے، سبحان اللہ، بھی تو اس میں عقیدت رکھتے ہیں اپنے نبی کے ساتھ، ان سب لوگوں کا بدلہ میں نے دے دیا سوائے ابو بکر کی، کہ اس کا بدلہ میں نے نہیں دیا، اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ انہیں قیامت میں عطا فرمائے گا۔ میرے آقا علیہ السلام نے مرتبہ ارشاد فرمایا، ما نفعنی مال قطی، ما نفعنی مال قط، ما نفعنی مال ابی بکر، کہ مجھے کسی کے مال نے اتنا فائدہ نہیں پہنچایا جتنا ابو بکر کے مال نے مجھے فائدہ پہنچایا۔ میرے آقا علیہ السلام نے ان کی تعریف فرمائی، قرآن میں جن کا صحابی ہونا، قرآن جن کو یار غار کرے، سبحان اللہ، وہ ذات کیسی بابرکت ذات ہے۔ ہم تو بڑے خوش نصیب ہیں، وہ لوگ تو الحمدللہ جنتی ہیں، سبحان اللہ، ان کے جنتی ہونے میں کوئی کلام نہیں۔ نبی نے جن کو ان 10 صحابہ کو جنت کی بشارت عطا فرما دی، اور نبی نے ان تمام صحابہ کرام کے لیے، تمام کے لیے ارشاد فرمایا جو قرآن کی آیت ہے کہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا میرے تمام صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں تم جن کے بھی پیچھے چلو گے، جن کی اقتداء کرو گے، تم ہدایت پا جاؤ گے۔ وہاں کا تو معاملہ کمپلیٹ ہے۔ کمی کدھر ہے؟ کمی ہماری طرف ہے، ہم لوگوں میں کمی ہے۔ اب اگر ہم لوگ یہ محفل سجاتے ہیں، ذکر حضرت ابوبکر صدیق، شان ابوبکر صدیق، جشن حضرت خلیفہ اول ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو کچھ لوگ کیا کہتے ہیں، کیا فائدہ ہے ان مجلسوں کو سجانے کا، ان محفلوں کو سجانے کا، اس میں اتنا خرچ کرنے کا؟ ارے نادان، تجھے معلوم نہیں ہے قرآن نے تو انہیں صدیق کہہ دیا ہے، قرآن نے انہیں صحابی کہہ دیا ہے، نبی نے انہیں جنتی کہہ دیا ہے۔ اب تجھے موقع ملا ہے کہ تو ان کی تعریف کر لے اور ان کے پیچھے چل لے، تو بھی جنتی ہو جائے۔ یہ محفلیں سجانے کا اور یہ ہے ذکر خلیفہ اول منانے کا فائدہ کہ جو بھی مجلسوں میں بیٹھتا ہے، ان کی مجلسوں میں شریک ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کروا دیتا ہے، اور ان جنتیوں کے صدقے میں ہمیں بھی جنت کا پروانہ دے دیتا ہے۔ اب جس کے نصیب میں ہوگا وہ محفل سجائے گا، اور جس کے نصیب میں نہیں ہوگا، جن کے دلوں میں مرض ہے، جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے مرض کو اور بڑھائے گا۔ جن کے دلوں میں مرض ہے، اللہ ان کے مرض کو اور بڑھائے گا۔ تو جو لوگ مریض ہیں کس چیز کے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان کو بیان کیا جائے، ان کی تعریف کی جائے، ان کی توصیف کی جائے، ان کو افضل البشر کہا جائے بعد الانبیاء۔ اگر ان کو کہا جائے اور کسی کو تکلیف ہونے لگے تو اس کو مرض ہے، وہ اپنے مرض کی دوا کرے، ہے نا؟ اس لیے کہ نبی پاک علیہ السلام نے تو یہ ارشاد فرمائی دیا کہ سارے لوگوں میں مجھے سب سے زیادہ اگر کسی نے نفع پہنچایا ہے، کسی کے مال نے مجھے فائدہ پہنچایا ہے، تو ابوبکر کی ذات ہے۔ اب مولا کائنات کیا فرماتے ہیں وہ دیکھو، میرے مولا کائنات تشریف گشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، انہیں کا قول پیش کرتا ہوں تاکہ جو لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے خلیفہ ہونے کو نہیں مانتے ہیں، ان لوگوں کا رد حضرت مولا کائنات ہی کی زبان سے ہو جائے، انہیں کے قول سے ہو جائے۔ حضرت مولا علی تشریف گشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، خیر الناس بعد نبیھا ابوبکر و عمر، سارے
اگر کوئی ہے تو ابو بکر ہے اور عمر ہے۔ مولا کائنات فرما رہے ہیں کہ سارے لوگوں میں سب سے افضل و اعلیٰ اگر کوئی ہے تو ابو بکر کی ذات اور عمر کی ذات۔ ایک مرتبہ میرے آقا علیہ السلام تشریف فرمائے میرے آقا علیہ السلام کہ صحابہ کرام میں سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کون سب سے زیادہ آپ کو پسند ہے، کون سب سے زیادہ آپ کے نزدیک پیارا ہے؟ تو میرے آقا کا ارشاد فرمایا عائشہ۔ کہا من الرجال لوگوں میں کون، مردوں میں کون؟ کہا ابوہا سبحان اللہ، ان کے والد، ان کے والد۔ کہا پھر اس کے بعد کون؟ کہا عمر بن خطاب سبحان اللہ۔ نبی جی کو پسند کر رہے ہیں، نبی جی کو پیار کرتے ہیں، نبی جی کو چاہتے ہیں۔ ان سے پوچھا جاتا ہے ساری کائنات میں جن کو اللہ نے سارے نبیوں کا رسولوں کا سردار بنایا ہے، اللہ رب العزت کے بعد ساری مخلوق میں جو افضل و اعلیٰ ہے، جو افضل البشر ہے، اور تمام نبیوں میں اور تمام رسولوں میں جو سب سے افضل و اعلیٰ ہے، انہیں اگر کوئی پوچھتا ہے تو آپ ارشاد فرماتے ہیں میرے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ محبوب اگر کوئی ہے مردوں میں تو ابو بکر ہے، اس کے بعد اب جن کے دلوں میں قرض ہے وہ ہمیں قرض کا علاج کریں، ہے نا؟ ہم اپنے گھر کی بات پر ہی کرتے ہیں، نبی کا فرمان ہے، نبی نے فرمایا۔ اب حضرت مولا کائنات مشرق کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے روایت سنو۔ راوی کون ہے؟ مولا علی راوی۔ بات تو ماننی پڑے گی، مولا علی کو مانتے۔ جب مولا علی کو مانتے ہو تو مولا علی نے جو فرمایا ہے اسے بھی مانو۔ مولا علی کا فرمایا، مولا علی مشرق کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا شبہ وہ ہمارے نزدیک مسلم ہے، مگر افضلیت کا جب دیکھا جائے تو سب سے پہلے جو ہے تمام رسولوں کے بعد نبیوں کے بعد سارے لوگوں میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے، اور جو ایک نمبر پر خلیفہ ہے وہ حضرت ابو بکر ہے، پھر دوسرے نمبر پر عمر بن خطاب ہے، پھر حضرت عثمان غنی ہے، اور پھر مولا علی ہے۔ یہ ہے عقیدہ اہل سنت، اور جو اس کے خلاف کہے وہ رافضیوں کا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ جو ان چار یار کو الگ کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ خود جو ہے ان سے بغض میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ان چار یاروں میں آپس میں ایسی محبت ہے، آپس میں ایسا جوڑ ہے، آپس میں ایسا پیار ہے۔ میرے امام فرماتے ہیں تیرے چاروں ہمدم ہے یکجان یکدل، تیرے چاروں ہمدم ہے یکجان یکدل، ابو بکر، فاروق، عثمان، علی۔ عقیدہ بھی دے رہے ہیں، سبحان اللہ، شعر بھی بیان کر رہے ہیں اور ترتیب بھی بتا رہے ہیں۔ اس لیے کلام الامام امام الکلام ایسے تھوڑی کہا گیا ہے، کلام الامام امام الکلام اس لیے ہے کہ وہ ہمیں نبی کے اصحاب سے محبت بھی سکھاتا ہے اور ہمیں ترتیب بھی بتاتا ہے۔ تیرے چاروں ہمدم ہیں یکجان یکدل۔ ہم دم کس کہتے ہیں؟ دم کا مطلب کیا ہوگا؟ ہم لوگ سمجھتے ہیں بیوی کا جو دم مارتا ہے وہ ہوتا ہے ترس کا دم، یہ دم نہیں، دم کا مطلب ہوتا ہے سانس۔ ہم دم، ہم راز جو ہمیشہ ساتھ میں رہے، سانس ہمیشہ ساتھ میں رہتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے چھوڑو تو پھر واپس مل لیتے ہیں، اس لیے کہ چھوڑنا بھی ضروری ہے، سانس اور لینا بھی ضروری ہے نا۔ ہمدم ہمیشہ ساتھ میں رہنے والا، تیرے چاروں ہمدم یکجان یکدل،
ایک ہی جان ہے، ایک ہی دل ہے چاروں کا، تیرے چاروں ہمدم ہے، یک جان یک دل، ابو بکر فاروق عثمان علی، ابو بکر فاروق عثمان علی۔ اس لیے ہم ویسے ہی تھوڑی مانتے ہیں اعلیٰ حضرت کو، اعلیٰ حضرت کو ماننے کی وجہ یہی ہے، ہاں اس لیے کہ اس دور میں بلکہ ماضی قریب میں جب سے سرکار اعلیٰ حضرت نے ان تمام عقائد کو صاف ستھرا کر کے جو سب ملاوٹ والا ہو گیا تھا اسے صاف ستھرا کر کے جب لوگوں کے سامنے پیش کر دیا، اس وقت کے بڑے بڑے لیڈر ان سب نے مانا کہ اگر کوئی ہے مسلک، کوئی راہ، کوئی راستہ تو وہ مسلک اعلیٰ حضرت۔ اسی لیے سرکار فرماتے ہیں مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم ہو، زندگی دی گئی ہے اسی پہ، اور مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، ایک پہچان دین نبی کے۔ اس لیے افراط اور تفریط سے بچنا چاہتے ہیں، اگر دونوں سے محبت کرنا چاہتے ہیں، اہل بیت کرام سے بھی وفاداری، ان سے بھی محبت، مولا علی کے قول پر عمل کرنا چاہتے ہیں، صحابہ کرام سے محبت کرنا چاہتے ہیں، تو مسلک اعلیٰ حضرت پر آ جاؤ۔ یہی وہ راہ ہے جو اہل بیت سے بھی محبت کرنے کا درس دیتی ہے اور صحابہ کرام سے بھی محبت کرنے کا درس دیتی ہے۔ اسی لیے میرے امام فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے میرا پاک، اہل سنت کا ہے میرا پاک۔ اور میرا پاک کب ہوگا جب دونوں اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے فکرت رسول اللہ۔ اس لیے مسلک اہل سنت پر مضبوطی سے قائم رہے، جو ہمارے بزرگان کرام گزرے ہیں اللہ نے انہیں بے پناہ علم سے، بے پناہ عقل سے، دانشوری سے نوازا، انہوں نے تو علم کے بڑے بڑے پہاڑ، ہم تو کچھ نہیں، ہم ان کے سامنے تختی نہیں پڑھ سکتے، تختی نہیں پڑھ سکتے ان کے سامنے ہم لوگ، مگر ان لوگوں نے مسلک اعلیٰ حضرت کو صرف مانا ہی نہیں ہے بلکہ اس کو چار دانگے عالم میں پھیلایا۔ کیوں کہ وہ لوگ جانتے ہیں کہ اس دور میں ضرورت کا نام مسلک اعلیٰ حضرت، اس دور کی ضرورت ہے مسلک اعلیٰ حضرت۔ یہ مسلک اعلیٰ حضرت مسلک امام اعظم ابو حنیفہ، یہی مسلک امام شافعی بھی ہے۔ آئیے دیکھیں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب الاستیعاب کے اندر کیا فرماتے ہیں۔ ایک حدیث پاک کا میں کرتا ہوں، اس سے آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ نبی پاک پڑھے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت زبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ صحابی رسول وہ ایک حدیث پاک روایت کرتے ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک عورت ہے، ایک عورت نبی کی بارگاہ میں آئی، نبی کی بارگاہ میں آنے کے بعد اس نے کسی چیز کا سوال کیا، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ بعد میں آنا ہے نا، جاؤ بعد میں آنا۔ اب کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ نبی نے کبھی ٹالتے نہیں ہے نا، مگر اس میں یہ بہت بڑا لطیف نقطہ ہے، بہت بڑا لطیف نقطہ۔ نبی نے ٹالا نہیں، ٹالا تب کہا جائے گا، یہ کہا جائے کہ آج کے بعد مت آنا، کبھی مت آنا، یہ کہا جائے تو ٹالنا ہونا۔ آپ نے فرمایا بعد میں آنا ہے نا، تو اس عورت نے بہت دانشور، اس نے کہا اگر میں آؤں اور آپ کو نہ پاؤں، اگر میں آؤں اور آپ کو نہ پاؤں، یعنی اس کا اشارہ یہ تھا کہ آپ کا ظاہری دنیا سے وصال ہو جائے،
ظاہری آپ کا دنیا سے مثال ہو جائے تو کیا ہوگا؟ اب سنو سنیے، اے میرے مسجد اعلیٰ حضرت پر عمل کرنے والوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم آؤ اور مجھے نہ پاؤ تو ابو بکر کے پاس چلے جانا۔ اب حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث کا ریفرنس بیان کرتے ہیں، تشریح فرماتے ہیں، اس سے ثابت ہوا کہ نبی کے بعد اگر کوئی خلیفہ ہے تو وہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اس لیے میں نے کہا کہ جو مسلک کے اعلیٰ حضرت ہے وہی مسلک کے امام حضرت محمد ابن ادریس شافعی رحمۃ اللہ علیہ، وہی مسلک کے امام اعظم ابو حنیفہ ہے، وہی مسلک جو ہے ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر لے جاتا ہے۔ اس لیے اگر بھلائی چاہتے ہیں، خیر چاہتے ہیں، دنیا میں جو ہے وہ اللہ کی رضا کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیابی چاہتے ہیں، تو لازمی ہے کہ ہم حضرت مجدد ملت حاضرہ، مجدد دین و ملت الشیخ امام احمد رضا خان، اور آپ کے بعد جو ہے بہت سارے لوگوں نے آج جو ہے وہ اعلان کرنا شروع کر دیا، لیکن میں خود گواہ ہوں، جب 2007 میں جامعۃ الازہر میں پڑھ رہا تھا، وہاں پر غالباً عرصے رضوی کے موقع پر، عرصے رضوی پر یا عرصے نوری کے موقع پر، خود سرکار دعوت الشریعہ رحمٰن اسٹیج پر رونق افروز اور مجھ فقیر کو نعت پڑھنے کا شرف ملا۔ میں خود گواہ ہوں اس گفتگو کا کہ وہاں پر آپ تشریف فرمائیں، نقیب جو تھا اس نے نعرہ لگایا کہ اس دور کے مجدد جو ہے وہ سرکار دعوت الشریعہ، ایسا نعرہ لگایا۔ تو آپ نے فوراً مائک لے لیا، ہے نا، فوراً مائک لے لیا اور آپ نے فرمایا تمہیں معلوم نہیں ہے تم کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ کے بعد کوئی مجدد ہے تو وہ مفتی اعظم کی جانب، ہم تو ان کے پیروکار ہیں، ان کے پیچھے چلنے والے ہیں۔ اب یہ تو کون ہے اور کون نہیں ہے وہ تو اللہ ہی جانتا ہے، اور پھر دھیرے دھیرے لوگوں کو سمجھ آئے گا کون کیا ہے نا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، خلوص ذاتیت اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اگر کوئی کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مرتبوں کو اونچا فرما دیتا ہے، اس کو مقام عرفہ عطا فرماتا ہے، مقام عرفہ و اعلیٰ عطا فرماتا ہے۔ اس لیے جو بھی کام کرے خلوص ذاتیت کے ساتھ کرے۔ ایک اور حدیث بات ہے، یہ بھی حضرت مولا کائنات سے، میں اس لیے سب روایتیں زیادہ تر مولا کائنات سے پیش کرا تاکہ جو لوگ حضرت مولا کائنات کو مانتے ہیں، ہے نا، اور ان کے ماننے کا دم بھرتے ہیں، وہ ان کے قول کو بھی مانے۔ اس لیے کہ اگر ان کو ماننا، یہ آپ نے دعویٰ کر دیا اور ان کے قول کو نہیں ماننا تو پھر آپ نے کیا مانا؟ حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اور نبی کریم علیہ السلام بیٹھے ہوئے اچانک سے سامنے سے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ اب سنیں الفاظ حدیث سنیں تو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہذان سیدا دخول اہل الجنہ من الاولین والآخرین الا النبیین والمرسلین لا تخبرهما یا علی، لا تخبرهما یا علی۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے علی، یہ دونوں جو ہے نا وہ جنتی
ادھیڑ عمر سمجھتے ہیں نا، جن کی عمر پوری عمر جن کی ہو اس میں سے آدھی ہو گیا، جیسے 60 سال کی عمر ہے تو 30 سال ہوتا ہے، 70 سال کی ہے تو 35 سال، ادھیڑ عمر ہے نا۔ جوانی سے تھوڑا اوپر چلا جائے، بالکل بوڑھا نہ ہو، اس سے کم ہو، اور جوان سے تھوڑا عمر دراز ہو، اسے ادھیڑ کہا جاتا ہے۔ کہاں ادھیڑ عمر کے تمام جنتیوں کے سردار ہیں سوائے نبیوں اور رسولوں کے۔ یہ روایت بخاری شریف کی روایت، اور پھر اسی روایت کو تھوڑے اور الفاظ بدل کر، ہے نا، حضرت امام احمد بن حنبل نے اپنے مسند امام احمد بن حنبل میں نقل فرمایا، اور جو ہے وہ کنز العمال کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ اس کے اندر اور ایک الفاظ کو جوڑا کہ یہ ارشاد فرمایا قبول اہل الجنہ، اور الفاظ جو انہوں نے بڑھائے وہ شباب اہل الجنہ، یعنی ادھیڑ عمر کے اور جوانوں کے سردار آپ نے فرمایا ان دونوں کو۔ اور پھر کیا کہا، اے علی ان کو بتانا مت، نبی نے کیا فرمایا، اے علی ان کو بتانا مت۔ میرے امام فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں، فرماتے ہیں نبی فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں۔ اے مرتضیٰ عتیق و عمر کو خبر نہ ہو، اے مرتضیٰ عتیق و عمر کو خبر نہ ہو، نہ تخبر عمر یا علی، اے علی ان دونوں کو بتانا مت۔ حاضان سیدہ قبول اہل الجنہ من الاولین والآخرین، الفاظ پر غور کریں، اول اور آخری تمام لوگوں میں سوائے نبیوں اور رسولوں کے، نبیوں اور رسولوں کے جتنے بھی اولی اور آخری ہیں، اولی مطلب ان سے پہلے جتنے گزر چکے، دوسری نبیوں کے امت میں جو ادھیڑ ہیں ان کے بھی یہ سردار ہے نا، صرف اس امت کے ادھیڑ کے نہیں ہیں، اگلی امت میں جتنے ادھیڑ گزرے ہیں ان کے بھی یہ سردار ہیں۔ اس امت کے تو سردار ہی ہیں، بات سمجھ میں آئی؟ اس لیے میرے امام نے فرماتے ہیں، نبی فرماتے ہیں، دیکھیے پوری حدیث پاک کو دو مصروں میں ایک شعر کے اندر سمیٹنا، یہ ہے کلام الامام فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں حاضان، یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں۔ نبی عقیدہ دے رہے ہیں سبحان اللہ کہ دونوں جہاں کا سردار اللہ کے علاوہ کسی کو کہنا جائز، دونوں جہاں کا سردار نبی تو ہے ہی ہیں، مگر نبی ان دونوں کو دو جہاں کا سردار کہہ رہے ہیں، یعنی نبی جب امتی دو جہاں کا سردار ہو سکتا ہے، ان کو کہنا جائز ہے، حدیث سے ثابت ہے، تو پھر نبی کو جو سارے نبیوں کے سردار ہیں، جو رسولوں کے سردار ہو، وہ دونوں جہاں کے سردار کیوں نہیں ہو سکتے ہیں؟ اس لیے میرے امام فرماتے ہیں کہ سب سے اولا بہانا ہمارا نبی، سب سے بالا بہانا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء اور اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ یہ پوائنٹ ابھی آئے گا، ایسا نہیں کہ جب میں پڑھ رہا تو پڑھ رہا، ہے نا، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا فیضان کرم ہے۔ اس لیے میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ لوگ تو جنتی ہیں مسلم ہیں، ادھر سے معاملہ جو ہے وہ ہم لوگوں کا گڑبڑ ہے نا، تو اگر معاملے کو سدھارنا ہے، معاملے کو صحیح کرنا ہے، تو پھر ہمیں ان لوگوں سے جڑ جانا پڑے گا، ان کی یادوں کو منانا پڑے گا، ان کی محفلوں کو سجانا پڑے گا، اس لیے یہی ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے، یہی ہمارے گناہوں کو دھلنے والا ہے، یہی ہمارے گناہوں کے لیے بخشش کا، یہی ہمارے لیے سامان بخشش ہے، یہی نجات کا ذریعہ ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، جو اللہ کی بارگاہ میں صدیق ہے، جو اللہ کی بارگاہ میں سارے لوگوں میں نبی کے بعد جو افضل و اعلیٰ ہے، ان کی یاد منانی پڑے گی، ان کا ذکر کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ اس ذکر کے سلسلے میں ہمیں بھی جنتی بنا دے، اس لیے محفلوں کو سجایا جائے،
محفلوں کو سنوارا جائے. یہ تو بہت کم باتیں میں نے احادیث کی روشنی میں بظاہر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بیان کی. انشاءاللہ اس میں گفتگو کچھ ہوگی آگے. اب دیکھیں اس مجلس پاک کو 3 شخصیات سے نسبت ہے. اس میں ایک شخصیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. نبی سے محبت کتنی ہے. انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے نا تو وہ یا تو اپنا نام تو رکھ نہیں سکتا کیونکہ کسی بڑے نے اس کا نام رکھا ہوگا. دنیا میں آیا ہے تو اپنا کام تو کرے گا ہے نا. تو کوئی دوسرا اس کا نام رکھتا ہے نا. لیکن وہ جس سے محبت کرتا ہے نا تو اپنے بچے کا نام اس کے نام پہ رکھتا ہے. اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے کا نام محمد ہے. محمد ابن ابوبکر ایک بیٹے کا نام محمد ہے. اور اس مجلس کو جس شخصیت سے نسبت ہے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا خود کا نام محمد، ان کے والد کا نام محمد، ان کے دادا کا نام محمد اور ان کے پردادا کا نام احمد. یہ نسبتیں جو ہوتی ہے نا یہ پیار کی نشانی ہے. یہ پیار کا پتہ دیتی ہے. یہ محبت کا ہمیں پتہ دیتی ہے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اپنے بیٹوں کا نام اسی کے نام پہ رکھتا ہے. اور اس کا نام نامی سردار اسلام کے نام پر روشن. اس کی برکتوں کا کیا کہنا. اللہ تعالیٰ اس نام کی برکت سے ہی جو ہے اس کے تمام خصائص جو پورے ہوتے ہیں اس سے اس کو جو ہے اچھی حسرتوں میں بدل دیتا ہے، اسے توفیق دیتا ہے اس نام کی برکتوں سے. اس لیے اے میرے نوجوانوں، جب بھی اپنے بچوں کا نام رکھو تو نام پاک نبی کریم علیہ السلام کے نام پر رکھو. ہمارا تو یہ شیوا ہو چکا ہے، ہماری عادت ہو چکی ہے نام کچھ بھی رکھتے ہیں، شروع میں محمد رکھیں گے آخر میں رضا رکھیں گے. شروع میں محمد رکھیں گے آخر میں رضا رکھیں گے. یہ نام جو ہے وہ نبی سے ہمیں ملا دیتا ہے اور اس طرف ہمیں مسلک کا پتہ دیتا ہے. جب رضا آ جاتا ہے تو وہ دور سے ہی اٹینشن ہو جاتا ہے. جو اس ایمان کا چور ہے، جو ایمان کو چوری کرنے آیا ہے، وہ دور سے ہی سمجھ جاتا ہے کہ رضا لکھا ہوا ہے، یہاں پہ جانا نہیں. یہ رضا والے ہیں. الحمدللہ ہم رضا والے. نصیبدار ہے وہی رضا والے، نصیبدار ہے وہی رضا والے. اس لیے کہ آج کے دور میں اگر امام احمد رضا کا فاصلے بریلوی فاصلے عرب و عجم کے راستے کو چھوڑ دیا تو وہ انسان گمراہی کی طرف بڑھ جاتا ہے. اور جب گمراہ ہوتا ہے کہ راستہ کھلتا ہے اور وہ جو ہے بدمذہبیت کی طرف جاتا ہے، پھر آگے جا کے کوئی بھی طرف چلا جاتا ہے نا. اسی لیے کسی شاعر نے کہا جو بھی رضا کے نام سے چڑھتا دکھائی دے. بیٹا کا شاعر جو بھی رضا کے نام سے چڑھتا دکھائی دے اس کا عقیدہ صاف ابلتا دکھائی دے. احمد رضا تو اپنی کتابوں کی شکل میں گستاخ دین سے آج بھی لڑتا دکھائی دے. اپنے پیسوں کے لیے، اپنی جائیداد کے لیے، اپنے مال و دولت کے لیے امام احمد رضا کا فاضل بریلوی کو کفر کا پتہ لگایا. آج مشینری چلاتے ہیں اعلیٰ حضرت کے اوپر. نادانوں معلوم نہیں ہے اعلیٰ حضرت نے اگر اس وقت جو ہے ان کے اوپر کفر کا فتویٰ نہ لگایا ہوتا اور ہمیں نہ بتایا ہوتا کہ دودھ اور پانی میں کیا فرق ہے، دودھ اور پانی کا پانی نہ پیا ہوتا تو آج ہم بھی جو ہے کسی گمراہی میں اور کسی بدمذہبیت میں پھنس چکے ہوتے. اعلیٰ حضرت کا کرم ہے اور ان کے پیروکاروں کا، حضور سرکار اعظم ہند رحمہ کا اور اس وقت کے اکابر علماء کرام کا ہم پر احسان عظیم ہے کہ ان لوگوں نے ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت کی. اس لیے مسلک اعلیٰ حضرت قائم رہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اسی پر قائم رکھے اور اسی پر موت عطا فرمائے. نیاز خانی ہے مجھے معلوم ہے، لیکن اس کے پہلے روحانی نیاز ہی حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا خود کا نام محمد، ابا کا نام، دادا کا نام اور پردادا کا نام احمد ہے نا. ان کے والد ماجد کوئی عالم نہیں تھے،
عالم تو نہیں تھے مگر عالم سے محبت کرتے تھے. عالم سے محبت، علماء سے محبت کرتے تھے، محب علماء تھے، علماء سے محبت کرنے والے تھے. جب بھی کوئی عالم ان کے گاؤں میں شہر میں آتا تو آپ اپنے بچے ہے نا محمد غزالی کو لے کر ان کی بارگاہ میں جاتے اور کہتے کہ دعا کرو میرا بیٹا، یہ بیٹا بھی تمہاری طرح عالم ہو جائے. سبحان اللہ. اور کسی فقیر کے پاس جاتے، کوئی فقیر آتا تو ان کے یہاں جاتے، ان کی خدمت کرتے اور خدمت کرنے کے بعد یہ کہتے کہ میرے بیٹے کے لیے دعا کرو اللہ تعالیٰ اسے فقیر بنا دے. اللہ تعالیٰ نے اس اپنے مخلص بندے کی دعا کو ایسا قبول فرمایا کہ حضرت امام غزالی 5ویں صدی کے مجدد بن کر گئے. باپ کی دعا میں کتنا اثر ہوتا ہے، ماں کی دعا میں کتنا اثر ہوتا ہے. جن لوگوں کو ماں اور باپ کی دعا لگتی ہے انہیں سمجھ میں آتا ہے کہ ماں باپ کی دعا کا کیا اثر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ انہیں عالم دین نہیں، صرف عالم نہیں اپنے وقت کا مجدد بنا دیا. اور ایسی نایاب شخصیت، ایسی کتابوں لکھنے والی، صرف 55 سال زندگی ہے آپ کی، صرف 55 سال. 450 ہجری کے اندر آپ کی پیدائش ہے اور 505 میں آپ کا وصال. حضرت امام غزالی 505، 450 میں پیدائش اور بہت مختصر سی زندگی، 50-55 سال کی زندگی کے اندر آپ نے وہ کارہائے نمایاں انجام دیے کہ آپ کے جو استاذ آپ کے استاد آپ کے تعلق سے کہتے ہیں الغزالی بحر محدق. غزالی جو ہے نا امام غزالی، وہ ٹھاٹھے مارتا علم کا سمندر ہے. ٹھاٹھے مارتا علم کا سمندر ہے غزالی. جو استاد کہہ رہے ہیں، جب استاد اپنے شاگرد کے بارے میں ایسا کہے کہ ٹھاٹھے مارتا علم کا سمندر ہے تو اس کے علم کا کون اندازہ لگا سکتا ہے. حضرت صاحب روح بیان میں ایک آیت کی تفسیر کے اندر ماں بنت کا یمین کا یا موسیٰ، اس کی تفسیر میں صاحب روح بیان میں اس کی تفسیر کے اندر یہ واقعہ مقدم ہے. اس واقعے کے اوپر بہت سارے لوگوں نے اعتراض بھی کیا ہے، مگر اعتراض کرنے والوں نے قطب نبی پر بھی اعتراض کیا. جس کو نہیں مانتا وہ دیکھ کر بھی نہیں مانتا. ابو جہل دیکھ رہا تھا لیکن جانتا تھا مگر مانتا نہیں تھا. اس لیے میرے امام کہتے ہیں انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. اہل حدیث، وہابی، دیوبندی، جبرالی، اہل قرآن، اہل حدیث ہے نا، ان تمام رافضی، شیعہ، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ہے، دنیا سے مسلمان جانا ہے تو اعلیٰ حضرت کے شیخ پر عمل کرو، الحمدللہ دنیا سے مسلمان جاؤ. کون نہیں چاہتا ہے دنیا سے مسلمان جاؤ؟ ہر کوئی چاہتا ہے، مگر چاہتا ہے تو پھر اس پر عمل بھی کرنا پڑتا. انہیں جانا، انہیں مانا. صرف جانتا نہیں، جانتا تو ابو جہل ہم سے زیادہ تھا لیکن مانتا نہیں تھا. انہیں جانا، انہیں مانا. اس لیے جاننا جو ہے نا اس علم پر دلالت کرتا ہے. عالم جو ہوتا ہے اس کو جاننے والا کہا جاتا ہے، اور ماننا جو ہوتا ہے وہ دل سے ہوتا ہے. جاننا زبان سے ہو سکتا ہے، دماغ سے ہو سکتا ہے، لیکن ماننے کا تعلق دل سے. میرے امام کہتے ہیں کہ دل بھی انہی کا ہونا چاہیے، سر بھی انہی کا ہونا چاہیے. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر دے قلبوں پہ قربان رہا. تب جو ہے وہ انہیں جانا، انہیں مانا. نہ رکھا ایسے کام. سمجھ میں نہیں آتا ہے تو چھوڑو لوگوں کو، نہ اس سے مطلب رکھو نہ اس سے مطلب رکھو. جو راہ ہمیں بزرگان کرام نے بتائی ہے، مسلک آج کے دور میں اس مسلک کا نام جو مسلک صحابہ ہے، جو مسلک امام اعظم ہے، جو مسلک غوث اعظم ہے، جو مسلک ولی نواز ہے، جو مسلک مخدوم ارشد سرکاری ہے، وہ نام مسلک اعلیٰ ہے. اس لیے کہا انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام.
اور کسی سے کام مت رکھو اور کسی سے مطلب نہ رکھو. الحمدللہ میں دنیا سے مسلمان للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ہے نا. بڑا آسان نسخہ دے دیا. یہی سرکار اعلیٰ حضرت اپنی کتاب نور ضیاء شریف کے اندر حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے تعلق سے القاب بہت سارے لکھے ہیں. ایک لقب لکھتے ہیں حکیم الامت. سبحان اللہ حکیم الامت. اور ان لوگوں نے اشرف کھیلی کھانے کا ایسا ہے جو ضروری عشق میں کپوں کو دے بیٹھے گرم ایسے اندیشے کی پیروی اچھی نہیں ہے نا. اور کیا عقل چوپایوں کو دے بیٹھے عقیدے کھائی. میں نے کہتا تھا یہ صحبت دیکھ کے اچھی تھی. آج ہم بھی کہتے ہیں کہ اس کی صحبت میں مت بیٹھو, اس کے ساتھ مت بیٹھو, ایمان چلا جائے گا. تو یہ لوگ ہمارے اوپر آنکھیں دکھاتے ہیں. میرے تاریخ شیعہ بھی یہی فرماتے ہیں. میں نے کہتا تھا کہ صحبت دیکھ کے اچھی نہیں. ہونا یہ چاہیے جو پیا کو بھائی اختر, جو پیا کو بھائی اختر. پیا کیا چاہتے ہیں؟ ہمارے سرکار یہ چاہتے ہیں. ایک مرتبہ میرے آقا علیہ السلام تشریف فرما ہے نا, اور صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں ایک سیدھی طرف جو ہے حضرت ابوبکر صدیق کا ہاتھ تھاما ہے, دوسری طرف جو ہے حضرت ابوبکر کا ہاتھ تھاما ہے, اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے نحنو نبعث یوم القیامت ہکذا, ہم لوگ قیامت کے دن اسی طرح اٹھائے جائیں گے. ایک طرف حضرت ابوبکر صدیق ہے, دوسری طرف فاروق اعظم ہے. اب جو یہ افضل ہے وہ افضل ہے کہہ رہے ہیں, وہ حدیث کو دیکھ لیتے ہیں. ہم آل رسول کی بات کب مانیں گے؟ جب وہ رسول کے قول کے مطابق ہوگی تب. جب رسول کے قول کے مخالف ہوگی بات تمہارے رسول کی بھی نہیں مانی, بات پہلے رسول کی مانی جائے گی, اور اس کے بعد اگر آل رسول وہی بات کہتا ہے جو رسول نے فرمائی ہے تو وہ بات مانی جائے گی. میرے آقا کو فرماتے ہیں ہم قیامت میں اسی طرح اٹھائے گئے. اسی لیے کسی شاعر نے کہا نام لیتے ہی ابوبکر و عمر کا, نام آتے ہی ابوبکر و عمر کا لب پر تو نکلتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے, تو نکلتا ہے نکلتا ہے اپنی آخرت برباد کر, تو نکلتا ہے تو نکلتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے. اس لیے جو ہے بات اسی پر عمل کریں. بزرگوں کی بات کو نہ چھوڑے, ان کے دامن کو نہ چھوڑے. ان کے دامن کو چھوڑو گے تو تباہی میں پڑ جاؤ گے. ایک طرف راکسیت کا خطرناک جو ہے وہ کنواں ہے, اور دوسری طرف جو ہے وہ خاطیت کی کھائی ہے. دونوں سے دوسری طرف ناسیت ہے نا, دونوں طرف سے بچنا ہے تو اس راہ پر آ جاؤ, اس پل پر آ جاؤ جس پل کا نام جو ہے مسلک اعلیٰ. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کتاب اس واقعہ بیان ہے. حضرت صاحب روح بیان علامہ اسماعیل حقیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ اس آیت کے تحت ماں بیٹی کا یقین قیام رسول کہ وہ حدیث پاک ہے نا کہ علماء و امتی کا انبیاء بنی اسرائیل ہے نا. میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح, میری امت کے علماء انبیاء کے بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح. تو وہ خواب بیان کرواتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام تشریف فرمایا, حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف فرمایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا عرض کی یا رسول اللہ آپ نے جو کہا کہ میری امت کے علماء جو ہے وہ انبیاء بنی اسرائیل کی طرح ہیں, تو کوئی بتاؤ, کوئی مثال دو, تمہارے میں کوئی ہو تو پیش کرو.
تو صاحب روح بیان فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے امام غزالی کو پیش کیا. امام غزالی کو پیش کیا. کیا جانتے ہیں امام غزالی کون ہے؟ نہیں معلوم ہے؟ معلوم کرو. اس دور کے اندر جو بڑی تصوف کی جو بڑی نایاب کتابیں مانی جاتی ہے، جس کتاب کو پڑھ کے جو ہے وہ سیاہ دل لوگوں نے اپنے دل کو روشن کیا ہے، اس ذات کا نام امام غزالی ہے. احیاء العلوم کو دیکھیں آپ، کیمیاء سعادت کو دیکھیں آپ، منہاج العابدین کو دیکھیں آپ، ایسی نایاب کتابیں آپ نے لکھی ہیں جس کا کوئی جواب نہیں ہے. ایسی نایاب کتابیں. تو کہا کہ میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے کیجیے. تو آپ نے ایک سوال کیا تو انہوں نے اس کے 10 جواب دیے. کتنے جواب؟ 10 جواب دیے. ایک سوال کے 10 جواب. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ سے میں نے ایک سوال کیا تو آپ نے 10 جواب کیوں دیے؟ تو آپ نے عرض کی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے پوچھا اے موسیٰ ما بتلک یمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ تمہیں کہنا چاہیے کہ عصا ہے. آپ نے بہت لمبی گفتگو فرمائی ہے نا، بہت سارے 3-4 جواب دیے کہ میں اس لکڑی سے یہ کام کرتا ہوں، یہ میری لکڑی ہے، میں اس سے جانوروں کو چلاتا ہوں، چارہ جو ہے وہ ان کے لیے مہیا کرتا ہوں. 4-5 آپ نے جواب دیے. وہاں آپ جواب اس لیے دے رہے تھے کہ آپ کلیم اللہ آپ اللہ سے کلام کر رہے ہیں، تو آپ چاہتے ہیں کہ اللہ سے کلام اور زیادہ طویل ہو جائے تاکہ رب کے کلام سے دل اور زیادہ محظوظ ہو جائے. اور جہاں جب آپ کلیم اللہ ہے اور آپ نے سوال کیا تو میں نے سوچا آج مجھے موقع ملا ہے کہ جس نے رب سے کلام کیا ہے میں اس کلیم اللہ کے جواب کو جو ہے تاکہ ان کے جوابات سے اور ان کے سوال و جواب سے میں اپنے دل کو محسوس کروں. اس لیے باپ کی دعا کا بڑا مقصد ہوتا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ جو مقام و مرتبہ ملا وہ آپ والد کی دعا کا صدقہ ہے نا. اس لیے خود عالم نہ ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا. فرمایا اسی بات میں آیا اغدو عالما او متعلما او محبا او مسلما ولا تكن خالص. یا تو عالم بن ہے نا، یا علم کو سننے والا بن، یا عالم سے محبت کرنے والا بن ہے نا. ولا تكن خالص، پانچواں مت بننا یعنی عالم سے نفرت کرنے والا. فتح دیکھو تو ہلاک ہو جائے گا. حدیث پاک. اس لیے علماء جو ہے وہ ہماری ضرورت ہے نا. اور یہی علماء ربانیین نے اپنی کتابوں کے ذریعے ہر دور کے اندر جو ہے وہ لوگوں کی اصلاح کی ہے، ایمان کی بھی اور عقیدے کی اصلاح کی. یہ امام غزالی اور سرکار شاہ رحمۃ اللہ تعالی صحابہ دیکھو نسبتیں کیسی ہوتی ہیں. وہ حضرت ابوبکر صدیق جنہوں نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا، یہ پوائنٹ میرا خود کا ہے، کسی کا نہیں ہے، میں نے اپنے ذہن سے نکالا. بزرگوں کا فیض. حضرت خلیفہ اول کے اپنے بیٹے کا نام محمد، حضرت امام غزالی کا نام محمد، ابا کا نام بھی محمد، دادا کا نام بھی محمد، اور یہاں پر حضرت سرکار شاہ عالم کا نام بھی محمد. اس لیے ہم بزرگوں سے محبت کرتے ہیں، اس لیے بزرگوں کی محفلیں سجاتے ہیں کہ یہاں پر عقیدے کو سنبھالا جاتا ہے، ایمان کو جڑا ملتی ہے، ایمان کو تقویت ملتی ہے، ایمان کو طاقت ملتی ہے. یہ سلطان کرام کی محفلوں کو سجانے سے ہمیں یہ بات کا پتہ چلتا ہے کس انداز سے انہوں نے زندگی کو گزارا ہے اور ہمیں کس طرح ان کے نقش قدم پر چلنا ہے. اس لیے ہم محفلوں کو سجاتے ہیں. جو لوگ بدنصیب ہیں وہ لوگ نہیں سجاتے ہیں، ان کے نصیب میں لے گیا. یہ تو نصیب میں وہ چاہے بریانی ہو یا دال چاول ہو ہے نا، یا قورمہ روٹی ہو، جو بھی ہو
تذکرہ ہو، یہ بھی نصیب ہمارا ہے۔ جو جسمانی خوراک ہے اور جو روحانی غذا ہے وہ بھی نصیب ہمارا ہے۔ یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ نیاز ہوتی ہے پہنچ جاتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ میٹھا چاول سمجھے کھائی رہی ہے، جیسی نیت ویسی برکت۔ تم میٹھا چاول سمجھ کے کھاتے ہو، ہم نیاز سمجھ کے کھاتے ہیں، اور نیاز جو ہوتی ہے وہ بزرگ کی طرف نسبت رکھتی ہے۔ تو ایک تو ہمارا روحانی بھی ہمارا معاملہ کلیئر ہو جاتا ہے، اور جسمانی جو ہے فائدہ وہ بھی نصیب ہو جاتا ہے۔ تمہارا پیٹ تو بھر جاتا ہے مگر جو ہے وہ روحانی فائدہ نہیں ملتا۔ اس لیے نیاز جو ہوتی ہے وہ تبرک ہوتا ہے، اور بطور تبرک کی مل جائے الحمدللہ، یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ اور نیاز بزرگوں کے نام سے بنانا یقیناً صحیح ہے، درست ہے، یہی نیاز کی بات آئی ہے۔ سرکار شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ کے والد ماجد ان کو اس وقت کے بہت بڑے ایک ولی کامل حضرت بارک اللہ چشتی سے ہے نا، اور آپ خود کیا ہیں؟ سرکار شاہ عالم سراج الدین ہوئے، شاہ عالم حضرت نام محمد لقب سراج الدین ہے، شاہ عالم سے پوری دنیا میں مشہور ہے، اور یہ نام بھی میرے سرکار نے عطا فرمایا، دنیا کا بادشاہ، دنیا کا۔ اب ہم کہتے ہیں نا کسی کو، صرف نبی کو کہتے ہیں نا شرک کر دیا، شرک کر دیا، شرک کا فتوا لگاتے ہیں، نجات کا اہل خبیث ہو یا پوری دنیا کا اہل خبیث، سب کو جو ہے وہ شرک نظر آتا، لیکن انہیں یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ القاب بھی اللہ کے چاہنے سے لوگوں کو ملتا ہے۔ کسی کو تاج الشریعہ کا لقب مل جاتا ہے، کسی کو ولی اعظم ہند کا مل جاتا ہے، کسی کو مفسر اعظم ہند کا مل جاتا ہے، کسی کو حجت اسلام کا مل جاتا ہے، کسی کو مجدد اعظم ہند کا مل جاتا ہے، کسی کو غزالی دورہ کا مل جاتا ہے۔ امام غزالی کے نام سے نام ان کا ایسا ہے کہ آج اگر کسی کو بہت بڑا عالم کہنا ہو تو اسے کہا جاتا ہے غزالی دورہ۔ ان کے نام کی طرف نسبت دی جاتی ہے غزالی دورہ، وہ ہے اللہ تعالیٰ جسے جس نام سے مشہور کرنا چاہتا ہے اپنے فرشتوں میں اس کے ذریعے جو ہے وہ پھیلا دیتا ہے، پھر فرشتے عوام میں اس کو پھیلا دیتے ہیں۔ کوئی نام سے چمک جاتا ہے، کوئی جو ہے نا وہ اپ نام سے چمک جاتا ہے، اپ نام ہے نا، القاب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپ نام سے چمک رہے، نام معلوم نہیں لوگوں، سرکار تاریخ میں بہت سے لوگوں کو نام معلوم نہیں، آپ کے والد کا بھی بہت سارے لوگوں کو نام معلوم نہیں، اپ نام سے چمک رہے ہیں۔ بہت سارے دنیا میں ایسے ہیں کہ جن کا نام ہمیں معلوم نہیں ہے، اپ نام اتنا مشہور ہو گیا ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نبی کے سچے غلام بن جاؤ، نبی کے پیروکار بن جاؤ، اور نبی سے سچی محبت کرنے والے بن جاؤ، اور جو ان سے محبت کرتے ہیں ان کے غلام بن جاؤ، تو تم بھی جو ہے نا بے نشان نہیں رہو گے۔ بے نشانوں کا نشان ملتا نہیں، مٹے مٹے نام ہو ہی جائے۔ اس لیے بزرگوں سے محبت کی جائے، ان کے نیازوں سے، ان کے کاموں سے محبت کی جائے۔ لوگ ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ جہاں کھاوا ہوئے چلے یہاں سنی مسلمانوں پہنچ جائے چلے، نماز کی بات آئے چلے تو بلا سائڈ پر بھاگی جائے، تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ کون بتا سکتا ہے سرکار شاہ عالم جیسی شخصیت نے نماز چھوڑی ہو؟ حضرت امام غزالی جیسی شخصیت نے نماز کو چھوڑا ہوگا، حضرت ابوبکر صدیق نے نماز کو چھوڑا ہوگا۔ آج جن بزرگان کرام کی ہم یاد کراتے ہیں تو ان کے نقش قدم کو بھی فالو کرنا پڑے گا۔ اور نماز کو نہیں چھوڑا ہے تو ہم نہ نماز کو چھوڑیں گے نہ نیاز کو چھوڑیں گے، ہم نیاز کو بھی پکڑ کے رکھیں گے اور نماز کو بھی پکڑ کے رکھیں گے۔ یہی مسئلہ ہے۔ جو صرف نماز پڑھتے ہیں وہ بھی دھوکے میں ہیں، اور جو صرف نیاز کھا کے بھاگ جاتے ہیں وہ بھی دھوکے میں ہیں۔ ہم جو ہے نیاز بھی اور نماز بھی، بات سمجھ آئی؟
تو آخری بات ہے کہ مجھے معلوم ہے جو بھی بنا ہوگا ہے نا وہ آپ لوگوں کو الحمدللہ بزرگوں کی یاد سے تبرکن ہمیں ملتا ہی ہے. جب دنیا میں اتنی نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نوازتا ہے اور اللہ کے چاہے بغیر کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. اگر اے نجدی وہابی اگر اتنا ہی عقیدہ تو سمجھ لے اتنا ہی جان لے کہ بغیر خدا کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا تو پھر بغیر خدا کے چاہے شاہ عالم تو شاہ عالم لوگ کیوں کہتے ہیں؟ ان کے نام کی نیازیں کیوں بناتے ہیں؟ کیوں محفل سجاتے ہیں؟ اللہ چاہتا ہے کہ جو میرے مخلص بنتے ہیں جو میرے قریبی بنتے ہیں ان کا بھی پوری دنیا میں نام ہو جائے پوری دنیا میں چرچا ہو جائے تاکہ جو لوگ ادھر ادھر جا رہے ہیں وہ لوگ ان سے جڑ جائیں اور جڑ کر وہ لوگ بھی رہے وہ راہ مستقیم پر آ جائے ان کے غلام بن کے وہ بھی جنتی بن جائے. اللہ یہ چاہتا ہے نا. اس لیے سنتے رہو گے مسلک اعلیٰ حضرت والے تو نماز بھی ملے گی نیاز بھی ملے گی. لوگ کہتے ہیں میٹھا چاول نہیں میٹھا چاول سب نے کھائی رہی ہے. انما الاعمال بالنیات بخاری شریف کا رٹ بہت لگاتے ہیں مگر بخاری شریف کی پہلی حدیث معلوم ہے. انما الاعمال بالنیات عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تم صرف کھانے کی نیت رکھتے ہو تو اسی تک رہتا ہے. اور ہم لوگ جو ہے بزرگوں کی نسبت کا بھرم رکھتے ہیں بزرگوں کی نسبت رکھتے ہیں تو کھانا ہمارے لیے وہ تبرک نہیں ہوتا ہے پیٹ بھرنے کی غذا نہیں ہوتا ہے بلکہ بیماریوں سے شفا کی دوا دی جاتی ہے. بیماریوں سے شفا دی جاتی ہے. بہت سارے لوگوں کے لیے کہیں کا پانی کہیں کا دانا کہیں کا کھانا بزرگوں کی نیاز کھلا دی جائے تو بیمار اچھا ہوگا. یہ فائدہ کس کو ملے گا؟ جو سنی ہوگا اسی کو ملے گا جو ٹنی ہوگا اس کو نہیں ملے گا. اس لیے مسئلے اہل سنت پر قائم رہے. آخری بات کہتا ہوں بارک اللہ چشتی سورمتی سلسلے کے بزرگ ہیں سردار شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ اور وہ بارک اللہ چشتی ہے لیکن آپس میں محبت کیسی ایسی محبتیں ہونی چاہیے. اور کیا یہ تو وہ ہے یہ تو وہ ہے یہ وہ ہے بزرگوں میں آپس میں ایسا کچھ نہیں ہے نا. بات کی کچھ نالائق لوگ جو ہوتے ہیں نا جو اپنی روٹی سیکھنا چاہتے ہیں نا وہ لوگوں پہ تفریق کرتے ہیں ورنہ جو لوگ صحیح معنوں میں اللہ اور اس کے رسول ہی کی رضا میں راضی رہنے والے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ آپس میں پیار اور محبت رکھتے ہیں. تو آپ کے والد ماجد سرکار قطب عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا. کسی بزرگ کے پاس بھیجنا یہ بھی قطب عالم کی سنت ہے ہے نا. سرکار قطب عالم رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے پاس بھیجا. کیا یہ شرک ہو گیا؟ آج سے کسی پہلے خبیث سے پوچھو نریانی بورے سے وہ یہی کہے گا کہ کسی بزرگ کے پاس مت جاؤ خدا کے پاس جاؤ مسجد میں جاؤ وہاں جا کے مانگو. تو قطب عالم سرکار آج سے 700 سال پہلے کی تاریخ بیان کرتا ہوں وہی تاریخ آج بھی اگر کوئی ہمیں بتاتا ہے تو وہ مسجد کی آباد وہی ہے. اس لیے ہم اس دامن کو نہیں چھوڑتے. لوگ کہتے ہیں ان کو کیا ہو گیا ہے. ارے نادان ہم کہتے ہیں تجھے کیا ہو گیا تجھے کیا ہو گیا ہے. ہم تو وہی ہے ہم تو صحیح راستے پر ہے. تو آجا تو بھٹک گیا ہے صحیح راستے پر آجا. یہ وہی راہ ہے جو قطب عالم کی راہ ہے وہی راہ ہے جو شاہ عالم کی راہ ہے. سرکار قطب عالم نے بھیجا جاؤ بیٹا بہت بڑے بزرگ ہیں ان سے جاؤ فیض حاصل کرو. گئے اس وقت وہ اپنا پرانا مکان کو تعمیر کر رہے تھے گارا لگا رہے تھے بارک اللہ چشتی. تو انہوں نے ان کے گھر میں ایک ہانڈی پکڑ رہی تھی ہانڈی ایک پکڑ رہی تھی تو اپنے نوکر سے کہا کہ یہ ہانڈی جو ہے وہ ان کو ایک نوکر کو اپنے ساتھ دیا کہ ہانڈی اپنے ساتھ رکھو اور تم ان کو لے کر جاؤ. حالانکہ اس سے پہلے آپ کو خواب آ چکا تھا. خواب میں نبی علیہ السلام نے آپ کو شاہ عالم کہہ کے بلایا لیکن آپ نے کسی کے سامنے نام آؤٹ نہیں کیا کہ بزرگوں کا شیوا آپ نے آؤٹ نہیں کیا. پھر جب بارک اللہ چشتی نے آپ کو سب سے پہلے دیکھا تو آپ نے کہا آؤ شاہ عالم. خواب میں جو سردار نے فرمایا اور میں نے روایت میں
نام جو ہے وہ مشہور ہوتا ہے آج پوری دنیا میں جو ہے ان کو شاہ عالم ہی کے نام سے پکارا جاتا ہے عالم کا پوری دنیا کا بادشاہ حقیقت میں پوری دنیا کا بادشاہ تو اللہ مگر اللہ تعالیٰ جب اپنے بندوں کو پسند کر لیتا ہے چن لیتا ہے نا تو انہیں جو ہے وہ ایسے القابات دیتا ہے انہیں طاقتیں دیتا ہے انہیں پاور دیتا ہے کہ جو تم سے جڑ جائیں گے وہ لوگ کمزور ہوں گے تم سے جڑ جائیں گے نا تو وہ لوگ بھی جو ہے وہ پاور والے ہو جائیں گے سرکار شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہاں گئے اور انہوں نے ہانڈی اپنے نوکر کو کہا جاؤ ان کے ساتھ ایسی جگہ جہاں پہ ہر جگہ سے ان کو شاہ عالم آواز آنے لگے وہاں پہ ان کو ہانڈی دے دینا چلے پار کر اسٹیشن پر وہ نوکر گئے آج کا تین دروازہ جو ہے حملہ وہاں ایک کوڑا لگا بہت ٹائم سے انسان کمزور وہاں ایک اللہ والا پڑا اٹھنے کی طاقت نہیں چلنے پھرنے کی طاقت نہیں پڑا جیسے ہی سرکار شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ اور وہ بارک اللہ چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا نوکر خادم وہاں پر پہنچا تو ہر طرف سے آواز آ رہی ہے اور وہ جو اتنا بولا لگا ہے وہ بھی کھڑا ہو گیا اپنے پیروں پر اور کہنے لگا شاہ عالم آ گئے شاہ عالم آ گئے کس نے بتایا ان لوگوں یہ نام کس نے بتایا اللہ چاہتا ہے جس نام کو اللہ پسند فرماتا ہے جس لقب کو پسند فرماتا ہے اپنے بندوں کے لیے لوگوں میں مشہور ہے نا ابو جہل پہلے ابو حکم تھا نبی سے ٹکرا گیا تو ابو جہل ہو گیا ہے نا اس لیے ٹکراؤ مت بلکہ ان کی دامن میں پناہ لو یہ جتنے بھی ٹکرانے والے ہیں نا چٹان سے انسان اپنے سر کو ٹکرائے گا تو نقصان چٹان کا نہیں ہوگا یہ اللہ والے چٹان ہیں پاور والے ہیں ان سے یہ اہل خبیث ٹکراتے ہیں تو یہ چور چور ہو جائیں گے اور اب ان کے دامن میں پناہ دیتے ہیں ہم جنتی ہو جائیں گے اللہ والے جو اللہ سے ملا دیتے ہیں اللہ اللہ کہنے سے نہیں ملتا ہے انہی لوگوں کے لیے کہا گیا ہے خاص ان لوگوں کے لیے کہا گیا ہے اللہ اللہ کہنے سے نہیں ملتا ہے اللہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں اللہ والوں کے دامن میں آؤ تم بھی اللہ والے ہو جاؤ سرکار شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو وہ خادم نے ہانڈی دے دی جن کے سر پہ رکھ دی اور وہاں سے جو ہے وہ واپس روانہ ہو گئے اور یہ اپنے والد ماجد کی بارگاہ میں جیسے ہی دور سے دیکھا ہانڈی سر کے اوپر رکھ کے شاہ عالم آ رہے ہیں نبی عالم نے فرمایا آؤ شاہ عالم سبحان اللہ جس نام کو اللہ تعالیٰ چاہے نبی کریم علیہ السلام چاہے وہ نام بھی جو ہے نا نام اصل چھٹ جاتا ہے جو نام اللہ چاہتا ہے وہ لوگوں کو مشہور ہوتا ہے جو رسول اللہ چاہتے ہیں یہ ہے اللہ والوں سے ملنے کا ان سے جڑنے کا اپنے دامن میں آنے کا فائدہ سرکار ایک عالم نے فرمایا اے بیٹا شاہ عالم یہ صرف کھانے کا سامان نہیں ہے کھانے کی حامی نہیں ہے یہ گجرات کے ولیوں کی سرداری تمہیں بارک اللہ چشتی نے عطا فرمائی ہے مولا تعالیٰ ہمیں سرکار شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ اور خود عالم سرکار رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام غزالی اور خلیفہ اول بلا فصل حضرت ابوبکر صدیق کا ہمیشہ سجدہ کھانے والا بنائے اور ان کے دامن سے ہمیشہ وابستہ رکھے استغفر اللہ ربی کے ملے دم بات